إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل يعجبون أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی، حد و ثنا اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے. وہی رب العالمین ہے کہ جس نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہم سب کو عطا کیا. وہی رب العالمین ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں انسان بنایا، اور وہ انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار، بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی خالق کائنات ہے، اور وہی مالک یوم الدین یعنی کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہے. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر بھی ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی باغ ہیں ان سب کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنا بھی سمندر ہے اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنا چاہے لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائے گا، تب بھی مکمل طور سے اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا لکھ نہیں سکتے. یہ اللہ کی بہت ہی مختصر سی تعریف تھی. بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قیامت کی صبح تک بے شمار انگنت
شفیع المؤمنین سید الاولین والآخرین امام النبیین جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو ٹاپک ہے، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے گناہ اور اس کو ختم کرنے کے طریقے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اسلامی دین بھائیوں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی لیے ہم سب کو انسان کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر ہم آتے ہیں، پہلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر چائلڈہڈ یعنی کہ بچپن کا دور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ینگ ایج یعنی کہ نوجوانی کا دور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوتھ ایج یعنی کہ جوانی کا دور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اولڈ ایج یعنی کہ بڑھاپے کا دور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا مر جاتے ہیں. تقریباً کوئی 60 سال جی کر کے گیا ہے، کوئی 70 سال جی کر کے گیا ہے، کوئی 80 سال جی کر کے گیا ہے، کوئی 40 سال جی کر کے گیا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، مختلف عمریں ہوتی ہے. لیکن ان 60 سالوں میں، ان 70 سالوں میں، ان 80 سالوں میں، ان 40 سالوں میں انسان غلطیاں ضرور کرتا ہے. انسان غلطیاں ضرور کرتا ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے. کوئی آدمی کتنا بھی بڑا نیک ہو، کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، کتنی بھی بڑی گاڑی والا ہو، کتنی بھی اچھی پوشاک والا ہو، لیکن وہ غلطی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، اور انسان کی نیچر، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے، یہ داخل ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. غلطیوں کا ثبوت انسان سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان تو نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی غلطی ہی نہیں کی، یا میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں. نہیں، غلطی ہر انسان کرتا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء. آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سب گنہگار ہیں، سب خطاکار ہیں. کہیں نہ کہیں ان کے قدم بہل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. وخیر الخطائین التوابون. لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. معلوم یہ چلا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے. لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو فوراً اللہ کے سامنے جھک جایا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑگڑایا جائے. تو ہر انسان گنہگار ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے غلطی، ایک ہوتا ہے غلطی، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر آئے دبائے اور اللہ سے توبہ نہ کرے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے اور ایک طرف شیطان ابلیس کو دیکھیے. غلطی دونوں کر رہے ہیں. غلطی کیا ہے؟ ابلیس کی غلطی کیا ہے؟ ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا. اس کی غلطی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فَسَجَدُوا
کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ غلطی کیا اور غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر دبا رہا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے ذکر کیا، معذور قرار دیا، اور آج بھی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا اور معذور قرار دیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، معذور قرار دیا۔ اور وہی آدم علیہ السلام بھی غلطی کرتے ہیں، غلطی یہ بھی کر رہے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ جنت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اے آدم اور حوا دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان دونوں کے پاس آتا ہے اور شیطان مجھے کہتا ہے اے آدم اور اے حوا، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ اس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں منع فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اب دیکھیے ابلیس کیسے ان دونوں کو بہکاتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اے آدم اور حوا تم تو ابھی جنت کے اندر آئے ہو، تم ابھی جنت کے اندر آئے ہو، تمہیں ابھی جنت کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ میں جنت کے اندر کب سے رہ رہا ہوں، میں تو جنت کے اندر کب سے رہ رہا ہوں، اور میرا تو جنت کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جو میں جنت کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو علم مجھے جنت کے بارے میں ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کیا جانتے ہو جنت کے بارے میں، اور تم کیا جانتے ہو اس درخت کے بارے میں؟ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے ان تکونا ملکین تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ سے جنت کے اندر رہو گے، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ مہنگا کیسے رہا ہے؟ اگر یہ کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور اگر فرشتے نہیں بنے تو جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہارے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، اس درخت کے پھل کو چکھا، ان کے جسموں پر جنت کے جو لباس تھے وہ لباس اور اتر گئے، اور وہ جنت کے جو درختوں کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی لباس اتر گیا۔ معلوم یہ چلا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا بدلہ، اس کا سزا آپ کو آخرت میں تو ملے گا، قیامت کے دن تو ملے گا، لیکن اس کا تاثیر آپ کی اولاد میں ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کی مال میں ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہی ننگے ہوئے فوراً پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ ننگا رہنا، بہانا رہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، لیکن نہ جانے آج کیا معاملہ ہے، آدم کی اولاد آج ننگا رہنا پسند کرتی ہے۔ آج آدم کی اولاد ننگا رہنا پسند کرتی ہے۔ جی ہاں، آتے بھی تھے مغربی تہذیب کے اندر، یوروپین کلچر کے اندر، وہاں ننگا رہنا فخر کی بات ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ننگا رہنا، بڑھانا رہنا اور فحاشی کو فروغ دینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے فطرت کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں احساس پیدا ہوا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر گناہ آپ سے ہو جائے اور آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے آپ کا ایمان بھی زندہ ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج
کے اندر ذرا برابر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ ہمارا گناہ تو کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ہمارا پورا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا اور فرض کہتے ہیں فخر کے ساتھ ہمارا کہتے ہیں آج میں نے یہ کام کیا کل میں یہاں گیا تو میں نے یہ کام کیا ارے میں تو جھوٹ کہتا ہوں میں تو سٹا لگاتا ہوں میں تو شراب پیتا ہوں ہمارا فخر کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں قیامت اللہ کے دن فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کی معافی ہے لیکن گناہ کر کے اور گناہ کر کے دکھانے والے معافی نہیں ہے. یہ پیارے ساتھیوں حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا. اب اللہ کو منایا جا رہا ہے اللہ سے توبہ کیا جا رہا ہے رویا جا رہا ہے گڑگڑایا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. دعا کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے وان لم تغفر لنا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لنكونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں اپنے روٹے رنگ کو منایا کیسے جاتا ہے یہ حضرت آدم سے سیکھیے. دعا کرے ہمارے رب اگر ہم کو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اگر تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اگر تو ان پر رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں یہ جو توبہ کی توفیق ہوتی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. یہ جو دعا ہے یہ جو کلمات ہے یہ بھی ہم نے ہی آدم کو سکھلائے تھے. جب کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کر رہا ہے یاد رکھیے دنیا کا سب سے بڑا بدعتیب آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں ہر انسان گنہگار ہے خطاکار ہے لیکن سب گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا. میرے بھائیوں اب آئیے میں آپ کے سامنے دو تین باتیں ایسی رکھتا ہوں کہ جس سے ہمارے اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اور آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہمارے گناہ مٹ جائیں گے. اور آپ گنہگار ہے خطاکار ہے گناہوں کو مٹانے کا راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے. پہلی چیز گناہوں کو مٹانے کی پہلی چیز میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کیجیے. نمازوں کا اہتمام کیجیے. یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کا خاص اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہے اور وہ اس گھر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے غسل کرتا ہے تو بتاؤ کیا اس کی باڈی پر کوئی گندگی باقی رہے گی. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی فلاں یہ بخاری شریف اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی. اگر کوئی آدمی دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں گناہوں کو مٹانا ہے تو نمازوں کا اہتمام کیجیے. لیکن آج کون نماز پڑھتا ہے کون نماز پڑھنے والا ہے. ہماری مسجدوں میں آ جاؤ 10-5 بزرگ ہوتے ہیں صرف نماز پڑھنے اور باقی کون نماز پڑھتا ہے. ہاں کون نماز پڑھنے والا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. جی ہاں کافر ہو گیا. کتنے لوگ آج نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے جو فتاوے علماء کے اور خلاف کے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو الزام سے لگ گیا. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے بیوی کو چاہیے کہ اس سے پڑھا لے لے. اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے جنازے میں شامل ہونا جائز نہیں اس کو مٹی بھی دینا جائز نہیں. ہاں اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنا بھی جائز نہیں. میرے پیارے ساتھیوں اتنی سخت باتیں لیکن ہم آپ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دین کا احساس ہمارے دلوں کے اندر
بڑھ گیا. بس رسمیں ہے ہم آپ رسموں کو ادا کر رہے ہیں. جمعے کی ایک رسم ہے وہ بھی آنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک 5 منٹ باقی ہے نماز پڑھی انہوں نے تباہ کیا. یہ حالات ہے ہمارے, یہ حالات ہے. اگر گناہوں کو مٹانا ہے نماز کا اہتمام کیجیے. اور یہ نماز یہ اتنی اہم عبادت, اتنی اہم عبادت ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے اہم عبادت یہی نماز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اولادکم الصلاۃ وابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھو تو باہر کر کے مسجد کے اندر لے کر جاؤ. لیکن آج حالات کیا ہے, باپ خالی نماز پڑھ رہا ہے, کیا بیٹے کو مسجد کے اندر لے کر جائے گا. یہ حالات میرے بھائی. گناہوں کو مٹانا ہے تو نمازوں کا اہتمام کیجیے. دوسری چیز, گناہوں کو مٹانے والی دوسری چیز, دینی مجلسوں میں بیٹھا کرے. دینی مجلسوں میں بیٹھا کرے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو, جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر ٹہلتے رہتے ہیں, زمین پر گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں, اور وہ دینی مجلسوں کا تلاش کرتے ہیں, اور وہ دینی مجلسوں کا تلاش کرتے ہیں. جب انہیں کوئی دینی مجلس مل جاتی ہے تو اس میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ لوگ آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں بتاؤ تو نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا, میرے بندوں کو تو نے کس حالت میں پایا اور کیا کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ تیری ذکر کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری عبادت کر رہے تھے, تیرا نام لے رہے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. میرے بھائیوں, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بتاؤ میرے بندے کس چیز کو طلب کرنا چاہتے تھے, کس چیز کو مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کو مانگ رہے تھے. اس وقت اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے اپنے سارے بندوں اور بندیوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. میں اپنے سارے بندوں اور بندیوں کو گناہوں کو بخش دیتا ہوں. دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے, اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن آج ہمارا کتنا زیادہ دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ہاں کتنا ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. کوئی قرآن حدیث پڑھتا ہے ہمارا فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں, کون اس میں 10-5 منٹ دے گا, کون اس میں 10-5 منٹ دے گا. یہ ہماری حالات بتائیے کہاں سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. ہم اور آپ تو اس کے شوقین ہے کہ ہمیں 10-5 منٹ کے قرآن حدیث کی باتیں اس لیے 10-2 گھنٹے کی تقریریں ہو جائے, 1.5 گھنٹوں کے جلسے ہو جائے, اور اس کے خلاف ہو جائے, اس کے موافق ہو جائے, تو ہماری میں ہلچل پیدا ہو جائے, دل میں درد پیدا ہو جائے. ہم اور آپ اس کے شوقین ہو گئے, کوئی قرآن حدیث سننے والا نہیں ہے. اور یہی حالات ہے, یہی حالات ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آج ہمارے سماج کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہیلتھ بیگما سیریس میٹر انعام سوسائٹی یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے سماج میں. آج ہمارے سماج کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں. یہ علم سے کون سا دور ہے, اس سے باتیں آپ بہت والے ابھی بیٹھ جائیں گے محلے کے اندر نا, تو 2 گھنٹے ان کے چلے جائیں گے, 2 گھنٹے چلے جائیں گے. کس نے شادی کی, کس نے کتنا دہیج دیا, کس کی شادی کس کی, کس کی بیوی کہتی ہے, اس کا شوہر کہتا ہے, اس میں تو 2 گھنٹے چلے جائیں گے. لیکن 10 منٹ 5 منٹ کوئی قرآن حدیث سننے کے لیے تیار نہیں. یہ حالت کے بارے. اگر گناہوں کو مٹانا ہے تو دینی مجلسوں میں بیٹھا کرے جہاں قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی, جہاں اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو. انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, باتیں تو اور بھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مستقبل میں تو اور مزید باتیں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو غلط راستے پر چلنے سے بچائے. رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. رب العالمین جو گناہوں کو مٹانے کے طریقے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے. صبح توبہ کرتے ہیں, شام گناہ کرتے ہیں, شام توبہ کرتے ہیں, صبح گناہ کرتے ہیں. رب العالمین تو
تو ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب العالمین ہم میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.